کے لیے 5 چیزیں مفتی صاحب ہی نے اصول تکفیر میں ان 5 کو بیان کیا. جذبہ عمل، محبت، تعظیم، تسلیم و رضا، ہر باطل سے نفرت. یہ 5 باتیں ایمان کے قیام کے لیے ضروری ہیں. 5 باتیں. تو شے، اس کا وجود جس شے پر ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. ہمیں نبوت، حضور سرکار کو نبوت کی شکل میں پیش کیا، رسالت عطا کی، قرآن عطا کیا، احکام عطا کیے، معجزات عطا کیے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی ابتدا کیا ہے اور ان کا مقدمہ کیا ہے؟ وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ولادت مصطفیٰ ہے. یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ تھا یا نہیں تھا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال جہالت پر مبنی ہے. اگر رسالت کا قائل ہے، سیرت کا قائل ہے، احکام کا قائل ہے، قرآن کا قائل ہے، نبوت کا قائل ہے، تو ان سب باتوں کا قائل ہے اور ان سب باتوں کی جو بنیاد ہے ان کا قائل نہیں ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ وہ ولادت رسول ہے. ولادت رسول سے پھر آگے سیرت ہے. تو ولادت پر فتویٰ ہے اور سیرت منائی جا رہی ہے. تو اہل سنت و جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ولادت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور دوسرے لفظوں میں جو 2 بنیادی باتیں ہیں ان میں ایک ہے اشاعت دین اور دوسرا ہے غلبہ دین. اشاعت دین، غلبہ دین، یہ بات سمجھنے والی ہے. جس طرح کہ مفتی صاحب آگے کہہ رہے تھے کہ ذرا غور سے سنو گے تو بات سمجھ آئے گی. تو الحمدللہ مسائل آپ نے غور سے سنے تو فائدہ ہوا. تو وہی جو بیان کر گئے ہیں اس کو اختصار کے ساتھ اور خلاصے کے ساتھ، اور انہی 2 باتوں کے ارد گرد ان کی ساری گفتگو گھوم رہی تھی. اور وہ کیا ہے؟ اشاعت دین اور غلبہ دین. اب اشاعت دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ کیا ہے؟ وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. یہاں تک کیا ہے؟ اشاعت دین ہے. اشاعت دین ہے. یہ اشاعت دین ہے. اس میں ولادت آ گئی، رسالت آ گئی، اس میں سیرت آ گئی، کردار آ گیا، سنت آ گئی، تعلیم آ گئی، اسوہ حسنہ آ گیا. سب کچھ اس میں آ گیا ہے. سب کچھ آ گیا ہے. یہ اشاعت دین ہے. اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں لا کر بات کو ختم نہیں کیا ہے. اس سے آگے پھر فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ولادت سے لے کر رسالت تک اور رسالت کے جملہ مسائل سارے اشاعت دین. اور آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، خالی اشاعت دین سن کر تم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور کام ہے جو نبی نے کیا اور نبی کے بعد نبی کی امت اس کام کو کیا کرتی ہے. نبی کے بعد نبی کی امت کا حق ہے، فرض ہے کہ جو حضور سرکار کام کر گئے
اس کام کو کرنا ہے اور نہیں کیا تو آج حالت یہ ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن اس آواز کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آگے بیان ہوا شریزہ بچھڑ چکا ہے، جدا جدا لوگ ہیں، اپنے اپنے گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں لیے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے افراد لیے بیٹھے ہیں، لیکن جو مقصود قرآن ہے، جو مقصود ولادت ہے، جو مقصود قرآن اور مقصود ولادت